السلام علیکم ڈیئر ویورز، میں ہوں پروفیسر شکیل عباسی اور آج بریکنگ انالیسز اینڈ ڈیبیٹ ٹی وی جو ہے آپ کے لیے ایک نیا ٹاپک لے کے آیا ہے اور یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. اور یہ ٹاپک ہے انفلیشن یا مہنگائی یا افراط زر، اردو میں اس کا ترجمہ ہے. تو اس سے کیا مراد ہے یہ آج دیکھیں گے، اور اس کی قسمیں کیا ہیں اور اس کی پیمائش کس طرح کرتی ہیں. کسی اور دن جو ہے کسی یہ اس پہ لیکچر دیا جائے گا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری جو اکانومی ہے اور ہماری جو باڈی ہے، جسم اس کے درمیان جو ہے اسٹرائکنگ ریزیمبلنس ہے، بہت ہی مماثلت ہے. کہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ بلڈ پریشر جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ ہے، اور یہ شوگر ہے اور یہ اس کے لیول ہیں اس کے، اور اس لیول سے اگر شوگر جو ہے کم ہو جاتی ہے تب بھی بیماری، اور زیادہ ہو جاتی ہے تب بھی بیماری. اسی طرح بی پی کا بھی ہے. تو افراط زر بھی اسی طرح کی جو چیز ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ افراط زر یا مہنگائی جو ہے ہر شخص کو جو ہے یہ صدیوں سے جو ہے متاثر کر رہی ہے. لیکن پہلے جو ہے یہ جو ہے اس کو محسوس کیا جا سکتا تھا، اور آج اس کی پیمائش بھی کر سکتے ہیں. یہ ایگزیکٹلی اسی طرح جس طرح گریوٹی یا شکل ہے، لوگ اسی وجہ سے زمین پہ آباد ہوئے ہیں. لیکن بعد میں جو ہے یہ 16ویں یا 17ویں صدی میں جا کے بتایا کہ اوکے یہ دس از گریوٹی یا کشش شکل ہے جس کی وجہ سے ہم یہاں پہ آباد ہیں. تو یہ جو ہے احساسات تھے جن کو اکانومسٹ نے آج جو ہیں یہ جو کوالٹیٹیو فارم جو تھی اس کو کوانٹیفائی کیا ہے، اس کی پیمائش کی ہے. تو پیمائش کیسے کرتی ہیں؟ تو اس سے پہلے ہم جو ہے دیکھتے ہیں کہ افراط زر جو ہے وہ کیا ہے. افراط زر جو ہے یہ جب سے انسان نے جنم لیا ہے یہ اس کے ساتھ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ شفٹ جو ہیں غاروں سے جو ہے وہ ہوا ہے، شارٹیج ہوئی ہے، وہ آگے جو ہے بڑھا ہے. پھر اس نے دریاؤں کے ساتھ جو ہے کاشتکاری کی ہے، جو زمینوں کو کاشت کیا اور آگے بڑھتا گیا. بہرحال یہ میں سکپ کرتا ہوں، یہ بہت لمبا ٹاپک ہو جائے گا. تو جو نان ہسٹری ہے اس میں جو ہے ہمیں جو پتہ چلتا ہے کہ 1850 اور جو 40 کے درمیان جو ہیں جو ہمارا بی سی ہے، اس میں جو آرامیز جو تھے انہوں نے جب اٹیک کیا جو 9th جوڈا کنگ جو ہے جنوب جو جس کا نام تھا JEHORAM، تو اس وقت انہوں نے جو سیج کیا تو سماریل ایک سٹی تھا، اس کے اندر اتنے وہ جو ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ فوڈ شارٹیج تھی کہ گدے کا ایک سر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ 80 سلور پیسز جو ہیں وہ جو بھی وہاں پہ وہ جو کائن رائج تھے اس کے عوض مل رہا تھا. اور جو فاختہ کی جو فیسز جو ہیں اس کی ڈراپنگ جو تھیں وہ اس کا جو ہے بھرا ہوا ایک پیالہ جو ہے نا وہ 6 جو ہیں سلور پیسز جو ہیں سلور کے جو ہے جو زمانے کے جو سکے تھے وہ ملتا تھا. اور لوگ گدے کا سر اور جو ہیں وہ فاختہ کی جو ہیں جو بٹھیں ہمارے جو ہیں وہ اردو میں کہتی ہیں جو ہیں انگلش میں فیسز کا، تو وہ کھانے پہ مجبور تھے. ہمارے اسلامی تاریخ میں 640 جو AD ہے جو ہے جو مدینہ میں جو فیمن یا قحط آیا تھا اس میں بھی یہی صورتحال تھی. تو یہ جو حضرت عثمان غنی کا جو ذکر آتا ہے کہ انہوں نے لدے جو ہے وہ اونٹ جو ہیں وہ سامان کے بھیج دیے. تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کے ساتھ یہ جو ہے اس کا جو ہے وہ یہ معاملہ چلتا ہے. تو اس حوالے سے میں یہ جو بتاؤں گا کہ یہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ انفلیشن جو ہے یہ لفظ جو ہے انگریزی کا جو ہے وہ کہاں سے نکلا ہے. بیسیکلی یہ لیٹن ورڈ انفلیئر INFLARE انفلیئر کا مطلب یہ ہے کہ ٹو انفلیٹ، ٹو انکریز دا والیوم. تو یہ اس سے مراد ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب افراط زر میں اشیاء کی قیمتیں بڑھتی ہیں، لیکن ٹیکنیکلی جو ہے وہ کیا چیز ہے، بہت سارے اکانومسٹ نے اس کو ڈیفائن کیا ہے. اور اس میں جو ہے کول بارن جو ہے جو اس کی ایک مشہور جو ہے وہ COULBOURN کول بارن، یہ ایک اکانومسٹ ہے، اور اس نے جو ہے اس کی بڑی پاپولر جو ہے وہ یہ جو ڈیفینیشن ہے افراط زر اس چیز کا نام ہے when too much money chases too few goods. جب بہت زیادہ جو زر ہے وہ کم جو ہے اشیاء کے پیچھے بھاگنا شروع کر دے تو اسے افراط زر کہتے ہیں. ڈیفینیٹلی چیزیں کم ہوں گی
اور لوگوں کے پاس روپیہ پیسہ ہے، جب وہ خریدیں گے تو ہر ایک جو ہے نا وہ جب اسے لینے کی کوشش کرے گا، ڈیو ٹو شارٹیج وہ زیادہ قیمت دے گا اور اسی کا نام. تو دوسری جو ہے وہ ڈیفینیشن جو کراؤتھر جو ہے بڑا پاپولر جس کی کتاب ہے این آؤٹ لائن آن دا منی، انہوں نے کی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اٹ از اے اسٹیٹ ان وچ دا ویلیو آف منی از فالنگ. جب روپے کی قدر میں کمی ہو رہی ہے، ڈیفینیٹلی جب قیمتیں جو ہیں وہ زیادہ وہ بڑھے گی. مثلا اگر مرغی 200 روپے جو ہے وہ کلو ہے اور 200 سے 400 ہو جاتی ہے، تو پہلے کی نسبت جو ہے پہلے 200 روپے کی ایک مرغی ملتی تھی، اب جو ہے وہ اگر 400 کی ہے تو وہ مطلب 1 کی جی تھی، تو ہاف کے جی جو ہے نا یعنی کوانٹٹی کم کرنا پڑے گی، اس لیے کہ جو ہے اب آپ کی جو ہے اگر انکم نہیں بڑھتی تو اس کا مطلب آپ 400 اس قابل نہیں ہے، وہ ہاف جو آپ جو ہے کوانٹٹی وہ خرید رہے ہیں. تو یہ جو ہے اس کا جو ڈیفینیشن ہے. کامن مین جو ہے جو ہی قیمت کسی میں اضافہ ہوتا ہے، مثلا ٹماٹر کی قیمت میں پاکستان میں اضافہ ہوتا ہے یا کسی اور جو چیز ایک چیز میں، تو اسی کو وہ کہتے ہیں کہ افراط زر. آج کل آٹے میں کچھ بہت زیادہ قیمتیں ہوں گی، لیکن اکانومسٹ یہ کہتے ہیں کہ ایک مثلا جس طرح میں نے ذکر کیا ہے کہ بلڈ پریشر جو ہے، بلڈ پریشر کسی کا سال میں یا 5 سالوں میں کسی ایک وجہ سے یا اس سے کوئی ٹینشن ہوئی ہے تو وہ اگر رائز کر گیا تو از ناٹ پیشنٹ، وہ مریض نہیں ہوگا. اسی طرح شوگر کسی انسیڈنٹ کی وجہ سے رائز کر گئی یا ایک دہا تو وہ نہیں ہوگی. تو افراط زر بیسیکلی کیا ہے، یہ ایک خاص پیریڈ کے دوران، ایک سال کے دوران جنرلی جو ہے وہ پیمائش کی جاتی ہے. مختلف اشیاء اور خدمات کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوتا ہے اس کو بیسیکلی جو ہے افراط زر جو ہیں وہ کہتے ہیں. اور اس کی سب سے خوبصورت جو ڈیفینیشن ہے جو بہت کم جو ہے وہ کتابوں میں اور آپ کو ملے گی، وہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایڈورڈ شپیرو جو ہیں، یہ شاید امریکن اکانومسٹ ہیں، انہوں نے اپنی میکرو اکنامکس کی کتاب میں لکھا ہے اور انہوں نے انگریزی میں لکھا ہے. بہت شارٹ ہے اور بہت یہ کمپریہنسو ہے. A persistent and appreciable rise in journal price level. A persistent مسلسل and appreciable نمایاں جو ہے وہ کیا قیمتوں میں اضافہ، مسلسل اور قیمتوں میں نمایاں اضافہ، اور قیمتوں میں کیا ہے جنرل پرائس لیول کو عام قیمتوں میں جو ہے نا وہ جو ہے وہ اضافے کا نام جو ہے افراط زر ہے. تو یہ کیپ ان مائنڈ کہ ایڈورڈ شپیرو جو ہیں EDWARD SHIPRO شپیرو جو ہیں یہ ان کی وہ بڑی مشہور کتاب ہے اور یہ پوسٹ گریجویٹ لیول پہ پڑھائی بھی جاتی ہے. یہ اس کی تعریف جو ہے وہ بنتی ہے. تو اب جو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس حوالے سے اس کی جو ہے کلاسیفیکیشن کس طرح کرتی ہیں. یہ اس کی مختلف قسمیں ہیں افراط زر یا مہنگائی کی. تو میں تھوڑا سا لکھ کے چونکہ بہت ساری سکپ ہو جائیں گی تو اس پرابلم سے بچنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ اگر لکھ لیں، جو اسپیشلی جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اگر لکھ لیں، کیونکہ کچھ اس کی پاپولر جو ہیں وہ جو قسمیں ہیں جو جن میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سی پاپولر ہیں اور کچھ اتنی پاپولر نہیں ہیں. تو انٹرویوز کے لیے اور اس چیزوں کے لیے یہ جاننا بہت ہی ضروری ہے. یہ ہلکا سا ٹاپک ہے لیکن یہ ہے کہ تو یہ سب سے پہلے ہم کلاسیفیکیشن ڈفرینٹ ریزنز یا کازز یا جو یہ مختلف جو ہیں اس کی جو ہیں اس کی کلاسیفیکیشن کر سکتے ہیں، اس کو جو ہے اس کی جمع بندی کر سکتے ہیں. اور سب سے پہلے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ تو اگر آن دا بیسس آف ریزن اور ایجنٹ اور دا فیکٹرز، تو وہ کون سے عوامل ہیں کہ جو قیمتوں میں اضافے کا باعث بنتی ہیں. تو اب اس میں جو ہے جو پاپولر جو ہیں جو کانسیپٹس ہیں اس میں آپ ہر کتاب میں دیکھتے ہیں کہ ڈیمانڈ پول، اور دوسرا ہے کاسٹ پول یا کاسٹ پش انفلیشن. تو ڈیمانڈ پول انفلیشن سے دیکھیں اکنامکس میں دو چیزیں ہیں، ڈیمانڈ ہے، سپلائی ہے. تو ڈیمانڈ پول جو ہے نا یعنی ایگریگیٹ ڈیمانڈ پورے ملک کے اندر ایک سال کے دوران جتنی بھی اشیاء خدمات جو ہیں وہ ڈیمانڈ کی جاتی ہیں، وہ انڈیویجول کی طرف سے جیسے سی سے، اور اکانومسٹ جانتے ہیں، یا گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ اگر وہ ہوگی جو ہے کنزمپشن ہوگا، یا کسی کارپوریشن کی طرف سے ہوگا. پھر جو ہے دوسری ہوگی جو ڈیمانڈ انویسٹمنٹ جو ہے، جب انویسٹمنٹ آپ کرتی ہیں، مشینیں خریدتی ہیں، وہ بھی ایک ڈیمانڈ ہے. کوئی اور کام کرتی ہیں. C+I جی ہوتا ہے گورنمنٹ ایکسپینڈیچرز ہوتی ہیں، گورنمنٹ خرچ کرتی ہے ایجوکیشن پہ، دوسرے پہ ڈیفینس، سارے آپ نے C+I+G+
एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, तो जो एक्सपोर्ट पे आप करती हैं बाहर जो है वो और जो इम्पोर्ट जो होती हैं उस पर जो खर्चा करती हैं, ये एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ये फोर्थ सेक्टर इकानमी इसे कहती हैं। ये एग्रीगेट डिमांड है। एग्रीगेट सप्लाई ऑन द अदर साइड जो है सी प्लस एस प्लस टी प्लस एक्सपोर्ट माइनस, ये फोर सेक्टर इकानमी में, ये मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि ये मैं कॉमन मैन के लिए कर रहा हूँ। तो ये एग्रीगेट डिमांड जो है, इससे मुराद जो है जितने भी इस मुल्क के अंदर जो लोग हैं जो अखराजात जो हैं अशिया पे और खिदमात पे करती हैं एक साल के दौरान, ये तो एग्रीगेट डिमांड में जो इजाफा अगर हो जाता है किसी वजह से, एग्रीगेट डिमांड में किस तरह इजाफा होगा, लोगों की इनकम बढ़ जाती है, गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर्स बढ़ जाती हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है, तो इसकी वजह से जो इजाफा होगा तो उसकी अगर और एग्रीगेट सप्लाई उसमें उतना इजाफा नहीं होता है, उतनी ही रहती है, तो ये जो है उसमें क्या आएगा, ये जो है डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगा कि डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है। जिस तरह आपने देखा है, ये तो एक इंडिविजुअल जो है में केस जो है, कुर्बानी हमारी जो ईद कुर्बान से पहले जानवर चूँकि उतनी सप्लाई होती है, डिमांड बढ़ जाती है, तो वही एक बकरा जो 3,000 रुपये का या 4,000 का या 10,000 का मिलता है, वो 40-50,000 या लाख रुपए का मिलता है। तो ये इंडिविजुअल सेक्टर की कलेक्टिव जो है ना वो भी इसी तरह होगा। इसी तरह कास्ट पुल इन्फ्लेशन, यानी लागत का जो है, डिमांड पुल का मतलब है तलब में जो है इजाफे की वजह से है, और कास्ट पुश का मतलब है लागत जो है शय तैयार करने की, उसमें क्या है, मसलन आप कपड़ा बना रहे हैं, उसमें काटन की है, धागे की है, जो मुख्तलिफ मजदूरों की है, ये उजरतें हैं, बिजली है, ये सारी ये लागत है जो है ना, तो ये सप्लाई साइड पे जो है, तो इसमें अगर जो है वो इजाफा अगर हो जाता है तो जाहिर सी बात है जब मुसाफे पैदाइश बढ़ते हैं, बिजली है, तेल है, गैस है, उसकी जो है जब कीमतें आपने देखा है क्या जो है वो उनकी कीमतें जो है बढ़ना शुरू हो जाती हैं, तो इसको कहते हैं कास्ट पुश इन्फ्लेशन, यानी ये मुसाफे पैदाइश का जो है वो अफरात ज़र कहते हैं। अब एक तीसरा जो है इसी के साथ है बिल्ट इन इन्फ्लेशन। बिल्ट इन इन्फ्लेशन क्या होते हैं? बिल्ट इन इन्फ्लेशन देखें, जब कास्ट बढ़ती है और उसकी वजह से जो है वो जाहिर सी बात है, अगर वो जब प्राइसेस जो है जनरल प्राइस लेवल हाई होता है तो जो लेबर है वो ज़्यादा वेज रेट पे जो है वो डिमांड करती हैं। तो ये जब ज़्यादा वेज रेट डिमांड करती हैं तो इसका मतलब अगर वो आप नहीं बढ़ाते तो क्या होगा, लेबर जो है वो काम नहीं करती। जब लेबर काम नहीं करेंगे तो आपकी माशियत का पहिया जो है रुक जाएगा। तो आप क्या करते हैं, अब आप अपने मुनाफे की खातर उनकी वेज जब बढ़ा देते हैं तो कास्ट जो है वो ये जो है वो बढ़ती है, पर जो है कीमतें और बढ़ती हैं। तो ये इस तरह का जो इन्फ्लेशन आता है इसको कहते हैं क्या है, ये बिल्ट इन इन्फ्लेशन है। ये सिस्टम के अंदर से है कि जब आपका जनरल प्राइस लेवल बढ़ा, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बढ़ी, तो मजदूरों ने ज़्यादा जो है ट्रेड यूनियन से ज़्यादा जो है डिमांड करते हैं वेजिस। अगर आप नहीं बढ़ाते तो फिर क्या है, वो ज़्यादा काम करने पे राज़ी नहीं होंगे। तो ऐसी सूरत हाल में क्या है, आपकी प्रोडक्शन भी जो है वो कम होगी, और आप क्या करते हैं कि ज़्यादा मुनाफा जो है आप क्या उजरतें बढ़ा के आप प्राइसेस वो जो है वो और बढ़ाते हैं, और जो है वो आप पिछले क्यों बढ़ाते हैं, ताकि पिछला जो है आपका जो है लेवल ऑफ प्रॉफिट जो है मुनाफे का जो मायार था वो जो है वहीं पे बरकरार। अगर नहीं बढ़ाते तो आपका मुनाफा कम हो जाएगा और आप फ्री मार्केट इकानमी में ज़्यादा उसके लिए काम करते हैं। तो ये बिल्ट इन इन्फ्लेशन जो है इसे कहते हैं। इसको वेज पुश मैंने कह दिया, या इंड्यूस जो है इसको वो कहते हैं कि ये रॉन्ग टाइप ऑफ इन्फ्लेशन भी है। रॉन्ग टाइप ऑफ इन्फ्लेशन क्यों है, मैं आगे चल के वो बताता। तो रॉन्ग टाइप ऑफ इन्फ्लेशन इसलिए है कि अगर आप वो उतने ज़्यादा डिमांड कर रही हैं तो आप उनकी उजरतें नहीं बढ़ाते, वो काम नहीं करेंगे, आपकी ग्रोथ पे जो है आउटपुट पे फर्क पड़ेगा। बढ़ाते हैं कास्ट ऑफ प्रोडक्शन और बढ़ेगी, ठीक है, और कास्ट ऑफ प्रोडक्शन और बढ़ेगी, फिर कॉमन मैन पे तो एक स्पाइरल जो है ना, एक चक्कर जो है वो वजूद में आ जाता है। तो इसको कंट्रोल करना, आउटपुट जब आप गिर रही है और कास्ट बढ़ रही है, आपका मुनाफा अगर कीमतें नहीं बढ़ाते तो मुनाफा कम हो जाएगा, और अगर कीमतें बढ़ाती हैं तो फिर उसका जो है वो असर पड़े। तो ये रॉन्ग टाइप ऑफ इन्फ्लेशन भी इसे कहती हैं। तो ये इसको बैलेंस रखना, जिस तरह एक शुगर का पेशेंट है या बीपी का है, तो डॉक्टर हज़रात बाज़ औक़ात कहते हैं कि उसका बीपी जो है शूट अप कर गया, ऑपरेशन नहीं हो सकता, ये बड़ा टफ होता है। फिर पहले बीपी को कंट्रोल करते हैं,
پھر دوسرے جو ہیں وہ اس کے آپریشن جو ہیں کرتے ہیں ایگزیکٹلی اسی طرح جو ہے وہ. اب میں نے پہلے جس طرح بتایا کہ آج وہ زمانہ نہیں ہے، آج ہم نے اسے جو ہیں وہ اعداد کی صورت میں کچھ چیزیں محسوس ہوتی ہیں. مثلا دیکھیں محبت، دکھ سکھ، اس کو آپ محسوس کر سکتے ہیں، اس کو کوانٹیفائی نہیں کر سکتے کہ میں فلاں شخص سے اتنے لیٹر محبت کرتا ہوں، اتنے کلو کرتا ہوں، یا اس سے اتنی نفرت کرتا ہوں. تو آج کی کوانٹیفیکیشن جو ہے ہوئی ہے. تو آج کے زمانے میں جو کوانٹیفیکیشن جو ہوئی ہے اس کی وجہ سے جو ہیں قیمتوں کو جو ہیں وہ کیا ہے کہ کتنی ہیں، بڑی ہیں، مثلا کتنے، اور وہ ساری چیزیں پرسنٹیج میں. جس طرح ہم نے کسی کا ویٹ جو ہے نا وہ تو کے جی آج کل جو ہے وہ اس کا جو فرینچ سسٹم ہے اس میں ہم کہتے ہیں کہ اس کا وزن اتنا ہے. وہ ظاہر سی بات ہے گریویٹیشنل پول اور وہ ساری سائنٹیفک جو ہیں وہ آتی ہیں. تو اسی طرح جو ہے اکانومسٹ نے اسی جو ہیں قیمتوں کے بڑھنے کتنی بڑی ہیں یہ ان کی میئرمنٹ کرتی ہیں. اور اس کے لیے جو ہیں وہ انہوں نے جو ہے 4 جو ہیں وہ چیزیں ہیں جو میں بعد میں ڈسکس کروں گا. سی پی آئی کنزیومر پرائس انڈیکس، ایس پی آئی سینسٹیو پرائس انڈیکس، اور ڈبلیو پی آئی ہول سیل پرائس انڈیکس. اور چوتھا جو ہیں جو کم جو ہیں وہ لوگ جو ہیں اسے ڈسکس کرتی ہیں دیٹ از جی ڈی پی ڈیفلیٹر. جی ڈی پی ڈیفلیٹر یہ جو ہیں 4 چیزیں سے جو ہیں میئر کرتے ہیں کہ کتنی پرسنٹ جو ہیں چیزوں میں جو ہیں وہ تبدیلی آئی ہے، یعنی انفلیشن ریٹ کتنا ہے. اب اس بیس پہ جو ہے اگر کلاسیفیکیشن کریں گے ڈیئر ویوز، یہ میرا خیال ہے کچھ بات لمبی ہی ہو جائے گی، اور اس کا اب پارٹ 2 میں میرا خیال ہے جو اس کی کلاسیفیکیشن جو ہے وہ جا کے دیکھیں. اگر تو آپ کی مہربانی ہے چینل میرا سبسکرائب کریں. تھینک یو.